أسمع صوته الحنون لكن حبه في قلبي لا يزول يا رسول الله قلبي يشتاق لم أراك لكن حبي فاق لما تمشي في طرقات زماني الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جو غزوہ ہے وہ غزوہ دومۃ الجندل ہے۔ یہ شاید نام بھی آپ لوگ آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں ایسے غزوات کے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم بار بار مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد سے آج تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انٹیلیجنس تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی۔ پورے عرب پہ مکہ میں کیا چل رہا ہے، مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، اور رائٹ لیفٹ جو ٹرائبز ہیں وہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ دومۃ الجندل ایک جگہ کا نام تھا۔ یہ بالکل عرب جو ہے جزیرہ نما عرب کی بالکل باؤنڈری کے اوپر ایک قبیلہ تھا، جس کے اندر جو ہے نا بہت سے قبائل اطراف کے اندر آباد تھے، جس میں سے ایک قبیلے کا نام قداح تھا، اور یہ مدینہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تھا، بالکل عرب کی باؤنڈری کے اوپر۔ اور دوسری طرف سے رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر ان کو سپورٹ کرتی تھی۔ رومن امپائر ان کا ایک بہت گہرا انفلوئنس تھا ان جو ہے نا قبائل کے اوپر۔ مسلمان جب ابھرتی ہوئی قوت بن کے عرب کے اندر جو ہے نا نظر آ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہے would be the next dominant ruler of the Arabian Peninsula. تو this is alarming for the rest of the tribes. یہ جو اطراف کے اندر ٹرائبز اور رومن امپائر تھی، اس نے اپنی جو ایک ایلائی ٹرائبس ان کو موبلائز کیا کہ مسلمانوں کے خلاف، مدینہ کے خلاف جو ہے نا کمر کسیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، آپ پھر دیکھیں یہاں پہ آپ علیہ السلام بالکل جو ہے نا یہ عرب کے کنارے کے اوپر ساری پلاننگ چل رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ دے آر پلاٹنگ اگینسٹ دا ریاست آف مدینہ، یہ سارے قبائل والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے کہ ویٹ کرتے کہ پہلے وہ آئیں اور مدینہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز یوزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پہ پری ایمپٹیو اپروچ اڈاپٹ کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا پہلے۔ رسول اللہ کی یہ اسٹریٹجی نہیں تھی، ہماری تو یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ دے وڈ اٹیک فرسٹ اینڈ وی وڈ رسپونڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اکثر نظر آئے گا غزوات کے اندر، آپ علیہ السلام کی ہمیشہ جو پالیسی تھی وہ اوفینسو تھی، ڈیفینسو نہیں تھی۔ ہماری جو ایک پالیسی ہے نا اکثر وہ کیا ہے، وہ ڈیفینسو ہے۔ آج مسلمان ہیں ہی اس وجہ سے ویٹ لیس ہو چکے ہیں کہ یہ اوفینسو اسٹریٹجی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اندر کنٹینیوسلی نظر آئے گا رسول اللہ کی وار اسٹریٹجی واز اوفینسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری رسک ٹیکنگ۔ آپ علیہ السلام رسک لے کر اٹیک کرتے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ اس موقع پہ 450 کلومیٹر دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے پہنچے آن اے کنفرم انٹیلیجنس رپورٹ کہ وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس کی پلاننگ کی۔ آپ علیہ السلام 1000 کا، اب یہ دیکھیں میپ کے اوپر نا تھوڑا سا ویژولائز کر لیں، یہ مدینہ ہے اور یہ اوپر جا کر یہ دومۃ الجندل کا علاقہ ہے عرب کے اندر، بالکل عرب کی باؤنڈری کے اوپر، اور یہ تبوک تھا۔ تو یہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اگر آپ میپ کے اوپر موجودہ جو کرنٹ ورلڈ کا میپ ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں، یہ مدینہ ہے، اور یہاں سے بالکل جو عرب کی اس ٹائم پہ باؤنڈری تھی شام کے پاس، یہاں پہ جہاں سے آگے اوپر رومن امپائر سٹارٹ ہوتا تھا، تو یہاں کر کے بالکل عرب کی ایکسٹریم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے پہنچے۔ کہاں پہ؟ مدینہ سے وہاں تک پہنچے، صرف جو ہے نا 1000 صحابہ کے ساتھ۔ 1000 صحابہ کا لشکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا اس سفر پہ گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لشکر پہنچا تو دے ور اے ٹوٹل سرپرائز۔ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان یہاں تک آ جائیں گے، گھس کے ماریں گے۔ سنا ہے نا انڈیا کے کہتا ہے گھس کے ماریں گے پاکستان کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت ایسے بار بار آپ کو نظر آئے گا کہ انہی کے قبائل کے اندر گھس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کے ساتھ اٹیک کیا کرتے تھے، اور دیٹ واز این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر فار دیم. کوئی چانس نہیں ہوتا تھا. اور یہاں پہ میں نے آپ کو ایک بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ بڑی زبردست ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بالکل ایک جو ہے نا ان پلانڈ طریقے سے ایک غزوہ لڑا جائے، پوری اس کی وار اسٹریٹجی. اس غزوے کے بارے میں آتا ہے کہ سفر چونکہ بہت لمبا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ پلان کیا. اور خیر مسلمان جب وہاں پہ پہنچے تو کوئی ان کے ڈیفنس کی صورت نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بغیر جو ہے نا لڑے جھگڑے وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا مسلمانوں کے آگے. اب یہاں پہ نا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک اہم جو ایک میسج تھا نا پورے عرب کے اندر، کہ مسلمان اب جو ہے وہ ڈومیننس کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں عربین پیننسلوں میں، جزیرہ نما عرب کے اندر. کوئی طاقت جو ہے نا مسلم گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ آنکھوں میں آ کر ڈال کے نہیں دے سکتی. اگر تم عرب کی باؤنڈری کے اوپر بھی ہو گئے تو وی وڈ اٹیک دم فرسٹ اف یو ٹرائی ٹو پلاٹ اگینسٹ دا مسلم گورنمنٹ. دس واز اے کلیئر میسج کہ اب مسلمان جو ہے اتنے الرٹ ہیں، اتنے ایکٹیو ہیں، کہ مسلمان اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ بھی تم ہوگے ہم لوگ وہاں پہ تمہارے پاس آ کے اٹیک کریں گے. تو مسلمانوں کو اس میں جو ہے نا بہت سی فتوحات ملی، مال غنیمت بھی ملا، اور اس کے بعد یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی اگلے بڑے غزوات کے لیے ایک فزیکل ٹریننگ بھی تھی. کچھ جو اہم چیزیں اس غزوے سے سمجھ آتی ہیں ہمیں. سب سے پہلے ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل پریزنس اب جو ہے نا اسٹیبلش ہو چکی تھی. انہی آفینسو اٹیک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر مسلمانوں کی رٹ قائم کر دی. دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پرسنالٹی کا ٹریٹ نظر آتا ہے. کوئی جاننا چاہے نا کہ رسول اللہ کی پرسنالٹی کیسی تھی، ہم دیکھیں ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیا تھی؟ میں آپ کو بار بار یہ رسول اللہ کی پرسنالٹی کی ٹریٹس جو ہے نا سیریز سے بار بار بتاتا آ رہا ہوں. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واز رسک ٹیکنگ. آپ علیہ السلام رسک لیتے تھے، رسک اویرس نہیں تھے. یہ بہت بڑا رسک تھا. اتنا بڑے رومن امپائر کی ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ تھی اور وہ پلان کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جو ہے نا ویٹ کیے جو ہے نا وہ اٹیک ان کے اوپر کر دیا. دیکھیں ایک ہے کہ رسک ٹیکنگ ہونا، رسک لینا، خطرات کو مول لینا، اور ایک ہے کہ بالکل ریش پلاننگ کرنا، ان پلانڈ پلاننگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی اس کے اوپر، جو چیزیں اسباب، جو چیزیں درکار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارینج کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے غزوہ کے لیے آگے بڑھے. پلاننگ اپنی جگہ پہ تھی، اور پورا ویل اسٹرکچرڈ غزوات، آپ کو جگہ جگہ پہ غزوات میں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کلیئر جو ہے نا انسٹرکشنز اور وار اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی. لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم پرسنالٹی ہے کہ ایک ایمان والے کو نا دلیر ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے. جو آپ بڑے آج کاروباریوں کو دیکھ لیں، عموماً آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رسک ٹیکنگ ہوتے ہیں. جو صرف رسک اویرس ہوتا ہے نا وہ زیادہ گرو نہیں کرتا. ہاں جو رسک ٹیکنگ ہوتا ہے وہ لاس بھی کرتا ہے اپنا، لیکن جب اس کو فائدہ ہوتا ہے تو لاس کور ہو جاتا ہے. تو اس لیے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بیسٹ پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کر وہ کام کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اگر رسک لینا پڑے تو رسک لینا چاہیے، اور اللہ پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ فتح اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ایک مسلمان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی ٹریٹ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا اس غزوے سے یہاں پہ نظر آتا ہے. اس کے بعد اگلا غزوہ ہے غزوہ بنو مستلق. یہ بڑا اہم غزوہ ہے، اس میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے. تو اس غزوے کی جو بنیاد تھی وہ کیا ہوئی؟ وہ بھی یہی تھی. یہ جو بنو مستلق کا جو قبیلہ تھا، یہ دیکھیں، یہ مدینہ ہے، مدینہ المنورہ، اور یہ مکہ المکرمہ ہے. ان کے درمیان جو ایک ٹریڈ روٹ تھا، اس ٹریڈ کوریڈور کے درمیان میں ایک قبیلہ آباد تھا، یہ بنو مستلق کا. جو بھی ٹریڈ روٹس کے اوپر جو ہے نا ٹریولنگ ہوتی تھی، یہ جو تھے نا، جس طرح اس ٹائم پہ اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے ایران کنٹرول کر رہا ہے، تو سمجھ لیں یہ جو ایک پیسج تھا اس میں ایک بہت بڑی جو ڈومیننسی ان کی تھی، بنو مستلق والوں کی. اور انہوں نے قریش کا ساتھ بھی دیا جب غزوہ احد ہوا. دے فلی سپورٹڈ قریش مسلمانوں کے خلاف. تو اب آپ جب اگین اب ایک کبھی ادھر سے اٹیک ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر، کبھی ادھر سے. اب یہ اس ٹائم جو غزوہ بنو مستلق ہوا
تو یہاں پہ جو غزوہ یہ بنو مستلق والے تھے، اب یہ جو تھے نا دوبارہ سے ٹرائبس کو ری اسمبل کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف اٹیک کی جو نا پوری پلاننگ کر رہے تھے، اسی کی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے غزوات میں آپ کو نظر آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بھی وہی کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہے جائے کہ وہ پہلے اٹیک دوبارہ مسلمانوں کے اوپر کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 کے قریب جو تھے مسلمان جو ہے نا لشکر تھا، اور اس غزوے کا جو ایک نعرہ تھا وہ تھا یا منصور امت امت۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت تھی کہ جب بھی غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تو اس غزوے کا ایک سلوگن ہوتا تھا، صحابہ لڑ رہے ہوتے تھے اور ساتھ ان کی زبانوں پہ یہ جو ہے نا ایک نعرہ ہوتا تھا، تو یا میں مدد کرنے والے امت امت، مارو مارو ان کفار کو۔ تو یہ اس بیٹل کا جو تھا نا وہ نعرہ تھا۔ تو خیر جب مسلمان وہاں پہ پہنچے رسول اللہ کی قیادت کے اندر، تو اگین دس واز این ایبسولوٹ سرپرائز فار دا کفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا ان کو اوپر اٹیک کیا اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، اور مسلمان جو تھے یہاں پہ ان کے جو ہے نا ان کے اوپر غالب بھی آ گئے، ان کے جو ہے نا جو لائف سٹاک، ان کا جو بکریاں ریور تھے وہ سارے جو ہے نا مسلمانوں کو غنیمت کے طور پہ بھی ملے، اور پھر یہاں کے جو بڑے بڑے جو خاندان کے تھے وہ سردار، ان کی بیٹیاں اور جو ان کی عورتیں اور جو ہے نا بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ غلام بھی بنا لیا۔ کیوں غلام بنایا؟ کیونکہ یا اس ٹائم کا ٹریڈ اس ٹائم کا جو وار کا ایک نارم تھا وہ یہی تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی کے اوپر غالب آ جاتا تو اس کی جو عورتیں اور بچے ہوتے اس کو غلام بنا لیتے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ بنو مستلق والوں کے جو بچے اور جو عورتیں تھیں ان کو غلام بنا لیا گیا۔ ایک پوائنٹ میں پچھلے غزوات میں مس کر گیا تھا پلاننگ کے حوالے سے، وہ پچھلے غزوے سے متعلق یہ پوائنٹ ایز اے سائڈ نوٹ کر لیں، غزوہ دومۃ الجندل۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ جو تھی نا وہ کیا تھی، کیونکہ سفر بہت طویل تھا، 450 میل کا سفر تھا یا کلومیٹرز کا سفر تھا، تو اور دھوپ تھی، گرمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ یہ اسٹریٹجی ڈیوائس کی کہ دن کے اوقات میں مسلم جو آرمی تھی وہ پڑاؤ ڈالتی تھی اور رات کو ٹریول کرتی تھی تاکہ صحابہ ایگزاسٹ نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ علیہ السلام کی پوری پلاننگ کا حصہ تھا، صحابہ کی کو ایگزرشن سے بچانے کے لیے کہ رات کو ٹھنڈے ٹائم کے اوپر سفر کرتے تھے اور دن کے اندر آرام کرتے تھے۔ اچھا، غزوہ بنو مستلق کے اندر بھی مستلق میں بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح ملی، اور مسلمانوں کو بہت سے غلام اور جو ہے نا بہت سا مال غنیمت ملا۔ اس غزوہ بنو مستلق کے اندر بہت سے اہم واقعات ہوئے۔ جب واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے غزوہ بنو مستلق سے واپس لوٹ رہے تھے، تو بہت سے اہم واقعات جو اس کے دوران جو ہے نا رونما وہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ایک جہاں پہ ہم مسلمانوں کے وار ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، تو ایک وار ایتھک یہ بھی تھا کہ جب بھی کسی نئے قبیلے کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا تو اس کے اوپر اس کو پہلے دین کی دعوت دی جاتی تھی۔ اصول اور پیٹرن یہ ہوتا تھا کہ پہلے ان کو دین کی دعوت دی جاتی تھی، 3 دن تک ان کو اسلام پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اسلام ان کو کے بارے میں کوئی ان کا سوال ہوتا، کوئی ابہام ہوتا تو ان کے سوالوں کا جواب دیا جاتا تھا، وگرنہ سیکنڈ آپشن ان کو یہ دی جاتی تھی کہ مسلمانوں کو جزیہ دیں اور سیف سٹیزن کے طور پہ رہیں۔ اگر وہ پھر جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے تو پھر تیسرے درجے کے اندر ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پہ جب غزوہ بنو مستلق جو تھا اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اناؤنسڈ اٹیک کیا۔ وجہ کیا تھی کہ ان تک دین کی دعوت پہلے پہنچ چکی ہوئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ بالکل مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھے اور ان تک اسلام کی دعوت واز کلیئر، میسج ڈیلیور ہو چکا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کا جو ہے نا وہ کے خلاف جو ہے نا قریش کا ساتھ بھی دیا۔ تو یہ یہاں پہ ریزن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وداؤٹ اینی پرائر نوٹس ان کے اوپر اٹیک کرنا، اور جو ہے نا ان کے اوپر ان کے جو عورتیں اور بچے تھے ان کو غلام بنانے کی میجر وجہ یہی تھی۔ لیکن عمومی حکم کے اندر جو ہے نا حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ 3 دن تک ان کو مہلت دی جائے گی، اس کے بعد جو ہے نا ان کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ انکار کر دیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جنگ لڑی جاتی ہے۔ دوسری اہم چیز اسی غزوے سے متعلق دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی یہ سیشن کے اندر کور کیا تھا کہ بہت سے فقہی مسائل بھی صحابہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی غزوات کے درمیان سیکھتے تھے۔ اس غزوے کے درمیان ایک فقہی ٹاپک جو
جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس غزوے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا وہ تھا ازل سے متعلق. ازل کسے کہتے ہیں؟ ازل ایک فقہی ٹرمینالوجی ہے. ٹھیک ہے، اب فقہی ٹرمینالوجی ہے، دیکھیں یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. پریگننسی اوائڈ کرنے کے لیے جو اگر جب ازواجی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو اس کے اینڈ ٹائم کے اوپر وہ جب منی کا خروج ہوتا ہے تو اسی اینڈ ٹائم کے اوپر مطلب منی جو ہے وہ اندر عورت کے رحم کے اندر نہیں اتاری جاتی. جیسے کاؤنٹر سیپٹکس ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح سے یہ ازل کا کانسیپٹ تھا اس ٹائم کے اوپر. اگر کسی وجہ سے اگر بچہ اوائڈ کرنا ہے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے تو یہ ازل کی ایک ٹرمینالوجی ہے جو بچے کو اوائڈ کرنے کے لیے اس ٹائم پہ یوز کی جاتی تھی. تو اس موقع پہ اب جو عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر آئیں وہ غلام تھیں، اور غلام کے ساتھ باندیوں کے ساتھ جو ہے وہ ازواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس موقع پہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جو باندیاں ان کے ہاتھ میں آ چکی ہوئی تھی، تو کہ کیا ہم ان سے ازل کر سکتے ہیں؟ ازل آپ کو سمجھ آ گیا نا، کاؤنٹر سیپٹکس یوز کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے اوپر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو یہ بیان کیا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ما علیکم اللہ تفعلوا ما من نسمۃ قائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی قائن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس کو تم اوائڈ کرو. اگر اللہ نے کوئی مقدر میں تمہارے اولاد لکھی ہوگی تو تمہیں ہر حال میں مل کرے گی، اگرچہ تم کسی پتھر کے اوپر ہی انزال کیوں نہ کرو، تو وہ اولاد ہو کر رہے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اجازت بھی دے دی اگر کوئی جائز عذر ہو. اور یہی وجہ ہے، یہیں سے آج استدلال ہوتا ہے اگر عورت کے کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ پریگننسی کو بیئر نہیں کر سکتی، اس موقع کے اوپر اگر کوئی کاؤنٹر سیپٹک وغیرہ یوز کیا جائے گا تو اس کی اجازت ہے. کاؤنٹر سیپٹک اگر یوز کیا جائے اور کوئی جو ہے نا ہیلتھ ایشو نہیں ہے اور صرف اس وجہ سے کہ جی بچے دو ہی اچھے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اگر عورت بیئر کر سکتے اس ٹائم پہ دیر از نو ہیلتھ ایشو، اس کی لائف کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف یہ پرابلم ہے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے بچے کی، اس کی تربیت کہاں سے کریں گے، اس کو اسکول کی فیسیں کون دے گا، تو ایسی سچویشن کے اندر یہ چیزیں جائز بالکل نہیں ہیں. کیونکہ اصل جو نکاح سے مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ اولاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کے اوپر کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. تو اس لیے اگر ایک بیوی ہو تو بہت اچھا، اگر دو کر لیں تو اور اچھا، تین کر لیں تو اور بھی اچھا، اور چار کر لیں تو کیا ہی بات ہے آپ کی، تاکہ آپ کی اولاد زیادہ ہو، نسل آپ کی بڑھے. دیکھیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر ہوں گے، اور آپ کی اولاد کثیر تعداد کے اندر اگر ہوگی تو پیچھے اگر وہ نیک ہوگی تو آپ کی پوری جو ہے نا وہ ایک صدقہ جاری کا ذریعہ بنا ہوا ہوگا. تو یہاں سے دیکھیں یہ فقہی معاملہ بھی جو ہے، جو شریعت جو ہے نا، شریعت ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرتی ہے. شریعت کے اندر نا کوئی حیا نہیں ہے. آج ہم بہت سی چیزوں کے اندر بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جب دین کے معاملات آتے ہیں تو پیرنٹس اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے. یہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر کہ یہ بھی گائیڈ کیا جائے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. تو یہاں پہ اس بنو مستلق کے واپسی کے اوپر یہاں پہ ایک یہ چیز سچویشن جو ایمرج ہوئی، وہاں سے ہمارے لیے بہت بڑا لیسن تھا کہ آج اس ٹائم کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اس چیز کی اجازت دے دی. صحابہ اس ٹائم پہ پریگننسی کیوں اوائڈ کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ باندیاں تھیں، اور ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر باندھی وہ پریگننٹ ہو جائے اور بچہ اس سے ہو جائے تو وہ ام ولد بن جاتی ہے. ام ولد، ٹھیک ہے نا. اب وہ باندی جو ہے نا آزاد ہو جاتی ہے، اب وہ کسی اور کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ اس شخص کی بیوی کی حیثیت تقریباً اختیار کر چکی ہے، اس سے اولاد ہو چکی ہے اس کی. اب وہ باندی آگے ٹریڈ نہیں ہو سکتی. پہلے تو جس طرح سے آج ہم کموڈیٹیز کو ٹریڈ کرتے ہیں، چیزوں کو ٹریڈ کرتے ہیں، اس ٹائم پہ تو باندیاں ٹریڈ ہوتی تھی. تو اب جب اس سے اولاد ہو جاتی تو اس کو آگے بیچ نہیں سکتے تھے. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ام ولد بنے اور ہم ان کو کل کو جا کر بیچ دیں، اس سے مالی فائدہ جو حاصل ہو وہ ہمارا رک جائے گا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ جو ایک سلیوری کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سلیوری کا جو کانسیپٹ ہے وہ مسلمانوں کا دیا ہوا نہیں ہے. اسلام نے اس کو پروموٹ نہیں کیا، اسلام نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا ہے سلیوری کو. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ سلیوری بالکل عام تھی اور آقا اگر غلام کا قتل بھی کر دیتا تو نو ون کین آسک ہم، کیونکہ اس کی جس طرح سے آپ کا موبائل ہے، آپ اس کو توڑ دیں
تو آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا بھی آپ نے اپنا نقصان کیوں کیا. اسی طرح سے اس ٹائم پہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کا قتل بھی کر دیتا تو اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا. اسلام نے آ کے ان کو فل پروٹیکشن دی. رسول اللہ نے کہا کہ جو تم خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ, جو تم خود پہنو وہی ان کو جو ہے نا پہناؤ, اور پھر اگر تم سے قسم ٹوٹ جائے تو غلام آزاد کرو, اگر تم سے زہار ہو جائے تو غلام ادا کرو. طرح طرح کے جو کفارہ جات تھے وہ غلام کی آزادی کے اوپر رکھے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ بیان کیا کہ تمہارا غلام جو تمہاری لیے گرمی برداشت کرتا ہے, تپش برداشت کرتے ہوئے تمہارے لیے کھانا بناتا ہے, جب وہ کھانا تمہارے لیے لے کر آئے تو اس میں سے اس کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. اس کا تو کنسپٹ بھی نہیں تھا وہاں پہ اس دور کے اندر کہ غلام کو ایک دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا جائے. آج ہم مطلب یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ویٹر جو کھانا سرو کر رہا ہو ہوٹل کے اندر, آپ اسے کہیں جی آئیں آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں, وہ ہم بٹھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بٹھا سکتے. ہماری گھر کی جو میڈز ہیں وہ کھانا بناتی ہیں, کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں ہم میڈز کو نہیں, سوری اگر میل میڈز ہوں, کوئی باورچی ہو گھر پہ, تو وہ اس کو آپ اپنے ساتھ کھانے دسترخوان پہ بٹھائیں, یہ ہمارے آج بھی رائج نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ, اگر وہ نہ بیٹھے تو اس کے منہ میں ایک لقمہ دے دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بیان کیے, جس کی وجہ سے پھر سلیوری جو تھی وہ کم ہونا شروع ہوئی. اسلام نے تو آ کے اس کی جڑیں کاٹی ہیں, ختم کی ہے. جبکہ اگر آپ ویسٹرن سلیوری کو اگر آپ تاریخ کے اندر جا کے, ہسٹری کے اندر جا کے دیکھیں تو اس کے اندر تو ٹوٹلی نیشنلزم تھا. کوئی سفید چمڑی والا غلام نہیں بن سکتا, ہاں کالی چمڑی والا ہوتا تھا تو وہ غلام بھی بن سکتا. امریکہ کے اندر ہی رہی ہے, یورپ کے اندر رہی ہے. بلیک سکن اگر ہوگا تو ہی کین بی اے سلیو, لیکن وائٹ چمڑی ہوگا تو مطلب ہی کین ناٹ بی اے سلیو. ان کے تو ڈول سٹینڈرڈز تھے. لیکن جبکہ اسلام کے اندر تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان غلاموں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ تابعین کے دور کے اندر ایک پوری ڈائنیسٹی تھی, ایک پوری حکومت تھی جو غلام, جس کے سارے جو وزراء اور جو اس کے جو بادشاہ تھے وہ غلام تھے, غلامی سے آزاد ہوئے ہوئے تھے. تابعین یعنی کہ اسلام نے تو اتنا پروموٹ کیا. بلال حبشی کون تھے؟ غلام تھے. سلمان فارسی کون تھے؟ غلام تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. تو اسلام نے تو آ کے اس سلیوری کو پروموٹ کیا. جبکہ آج ویسٹ جو ہے مسلمانوں کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتا ہے کہ اسلام سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام ڈو ناٹ پروموٹ سلیوری. سلیوری موجود تھی, اسلام نے اس کو آ کے جو ہے نا فارمولائز اور ریگولرائز اس انداز کے اندر کیا کہ جو سلیوز تھے, غلام تھے, وہ بادشاہ بن گئے, وہ بلال حبشی بن گئے, وہ سلمان فارسی بن گئے. ایکول رائٹس ہے, ولد. اور اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے نا رائٹ دیا کہ اگر وہ اپنی پرائس پے کر دے تو وہ آزاد ہو جائے گا. قرآن نے اس کو سورہ نور کے اندر آ کے ایکسپلین کیا کہ اگر کوئی شخص تم سے مکاتبت کہتے تھے اس کو, اگر تمہارا غلام تم سے مکاتبت طلب کرے تو فقاتبوہم, اس کے ساتھ مکاتبت کرو, وہ تمہیں پیسے پے کر دے گا. تو اسلام جو ہے دس از ویری کلیئر, اسلام نے اس کو آ کے ریگولرائز کیا, جس کی وجہ سے غلامی ختم ہوئی ہے. جی اسی طرح سے اگلی چیز یہی کہ میں نے کہا نا کہ بہت سے یہی جو غزوات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریول کرتے تھے صحابہ, اسی موقع پہ بہت سے فقہی مسائل, ایک میں نے آپ کو ازل کے بارے میں بتایا, اور دوسرا یہ تیمم کے بارے میں. تیمم کے احکامات بھی اسی واپسی پہ غزوہ بنو مستلق کے موقع کے اوپر ہی نازل ہوئی. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن کے اندر بھی کور کر لیں گے, لیکن یہ تیمم بھی اسی موقع کے اوپر نازل ہوا. تیمم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو جو ہے نا وہ مٹی کے ساتھ جو ہے نا تیمم کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, اگلا بڑا اہم واقعہ یہاں پہ اسی غزوہ بنو مستلق سے متعلق, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا, ہم نے دیکھا سیرت کے اندر, حضرت ام سلمہ سے ہوا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا نکاح ہے وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. اس کی کیا ریزن بنی؟ جو مسلمانوں نے وہاں سے غلام اور عورتیں اور جو بچے تھے ان کو بطور غلام لیا, تو یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جو تھیں وہ بطور غلام کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. اور یہ وہاں کے بنو مستلق کے بہت بڑے سردار جو تھے جس کا نام حارث تھا, ان کی بیٹی تھی.
اور وہاں پہ بڑا ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی ان کی جو ہے نا ان کے خاندان کی. تو یہ بھی جو ہے نا مسلمانوں کی قید میں آ گئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو تقسیم کیا تو یہ جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی یہ حضرت قیس ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ کے اندر آئی. بڑے خاندان کی تھی اور بہت جو ہے نا سمجھدار خاتون اور بہت خوبصورت اور بہت جو ہے وہ نا تحمل بردباری والی خاتون تھی. خیر اب یہ غلام بن گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ پورا اس کا جو ہے نا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت جویریہ جو تھی یہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. ایمان لے آئی تھی بعد میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں. وجہ کیا تھی کہ آپ یہ جو تھی حضرت ثابت بن قیس سے عقد مکاتبت طے کر چکی تھی. مکاتبت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ شی وڈ پے دا پرائس اور وہ آزاد ہو جائیں گی. اور حضرت ثابت بن قیس ان کے ساتھ عقد مکاتبت کر چکے تھے. اب یہ ان کے پاس پیسے تو تھے نہیں اور اس مکاتبت کو ادا کرنے کے لیے جو ان کو وسائل اختیار کرنے تھے اس کے لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ضرورت پڑی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی کہ آپ میری حالت تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اب غلام ہو چکے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اس موقع پہ پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے پردے کے احکامات بعد میں نازل ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ میری مدد کیجئے کہ میں اپنی یہ جو رقم ہے اس کو ادا کر سکوں. میں آزاد ہونا چاہتی ہوں اور میں غلامی کے جو ہے نا وہ توق وہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے شک پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نکاح میں نہ جائے کیونکہ شی واز سچ اے سویٹ پرسنالٹی. اتنی خوبصورت تھی اور اتنی ایلیکوینٹ تھی اور اتنی تحمل بردباری والی اور بڑے خاندان کی تھی بنو مستلق کے. مجھے دل میں ایک بات کھٹک گئی کیونکہ جو ہے نا ازواج بہرحال بیویاں ہوتی بیویوں کو نا جو چیزیں آپ خاوند نبی سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو بیوی کو نا پہلے الہام اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے جویریہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ کیا اگر میں تمہاری یہ جو مکاتبت کی رقم ہے میں ادا کر دوں اور تم میرے نکاح میں آ جاؤ. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لا چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے اوپر آمادگی کا اظہار کر دیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی ہیں اور امہات المؤمنین میں شامل ہو چکی ہیں. اس نکاح کا فائدہ یہ ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت میں خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ خوش قسمت خاتون نہیں دیکھی جو اپنے قبیلے والوں کے لیے جو ہے نا وہ خوشیوں اور راحت کا باعث بنی ہو. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تو وہ جتنے غلام جو تھے جو صحابہ کی کسٹڈی کے اندر آ چکے تھے آنرشپ کے اندر آ گئے تھے بنو قبیلے بنو مستلق کے تو صحابہ نے ان کو آزاد کرنا شروع کر دیا فری آف کاسٹ. کیوں؟ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال اب یہ آپ علیہ السلام کو سسرال بن گیا نا بنو مستلق کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال میں سے کسی کو اپنی غلامی میں نہیں رکھ سکتے. صحابہ اتنا جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لاج رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا حتیٰ کہ اس نکاح کی برکت سے پورا قبیلہ بنو مستلق ایمان لے آیا. ایک نکاح کے برکت سے حضرت جویریہ کا پورا خاندان وہ غلامی سے بھی نکل گیا اور ایمان بھی لے آیا. اور یہ وہ تھے بنو مستلق والے جو احد میں مسلمانوں کے خلاف تھے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا قریش کو سپورٹ کیا. تو یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات تھی جو ان کے خاندان اور ان کے قبائل کے اوپر جو ہے نا رونما ہوئی. اور در حقیقت میں اللہ کی جو ہے نا ایک منشا تھی کہ اللہ رب العزت جو تھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہتے تھے. حضرت جویریہ کے بارے میں آتے میں آپ کو بتا چکا کہ بہت زیادہ متقی ویسے تو تمام ازواج لیکن عبادت کے اندر بہت زیادہ مصروف رہنے والی خود اپنے بارے میں جو ہے نا ان کے جو ہے نا اپنے بارے میں منقول کرتی ہیں. ایک حدیث میں بارکہ کے اندر آتا ہے کہ خرج من عندها بکرۃ حین صلی صبح وهي فی المسجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اشراق تک مقیم رہتے تھے.
اشراق کی نماز پڑھتے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مجلس فرماتے، خواب اگر کسی نے کوئی دیکھا تو اس کو ڈسکس کرتے، اور اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واپس تشریف لاتے۔ حضرت جویریہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے تو میں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، جب رسول اللہ واپس آئے تو میں پھر مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جویریہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ اپنے بارے میں کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں کچھ اذکار اور معمولات کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جویریہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو اس تمام عمل سے بہتر ہو؟ یہاں پہ حضرت جویریہ کا مزاج نظر آ رہا ہے کہ مستقل جو ہے نا ذکر معمولات کا کتنا گہرائی سے جو ہے نا اہتمام کرتی تھی۔ اس موقع پہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے امت کو ایک ایسا کلمہ ملا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فقلت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدک اربع کلمات ثلاث مرات، اگر تم یہ جملہ نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لو تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں اس سے زیادہ وزنی ہے کہ تم اتنا جو ہے نا لمبا ذکر کرو۔ اس کی بھی اپنی طرف اجازت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور آسانی پیدا کی کہ اگر تم اس ذکر کا اہتمام کرتی تو یہ اس سے بھی بہتر ہو جاتا، تمہارے نامہ اعمال میں اس سے زیادہ وزنی ہوتا۔ وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یاد کریں، بڑا 3 دفعہ پڑھ لیں نماز کے بعد، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومدد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، تمام پاکیزگی اللہ کے لیے ہے، جتنی اللہ کی مخلوقات، عدد خلقی، ہمیں نہیں پتہ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، اور ورضا نفسہ وزینت عرشہ، عرش کے وزن کے مطابق، اللہ کا عرش کمائی علی کشا نہیں، کوئی اس کو ویٹ کو کوانٹیفائی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ ہے کہ جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے اس کے مطابق اللہ کی حمد اور ثنا۔ تو 3 دفعہ پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد، بہت جو ہے نا یہ نامہ اعمال کے اوپر وزنی ہوگا۔ تو یہ عمل بھی امت کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے ملا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جو اسی غزوہ بنو مستلق کے اندر، دیکھیں غزوہ تو بڑی تھوڑی سی ٹائم کا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مسلمانوں کو لڑنا پڑا، نہ کوئی باضابطہ جو ہے نا جنگ ہوئی، لیکن اس سے حاصل ہونے والی عبرتیں کتنی تھیں، اس سے حاصل ہونے والے مسائل کتنے فقہی، اس سے حاصل ہونے والی جو ہے نا نصیحتیں امت کے لیے کتنی ہیں۔ اگلا ایک بہت بڑا واقعہ یہاں پہ جو آیا وہ تھا عبداللہ بن ابی کے بارے میں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار۔ اس غزوے میں نا آپ نے دیکھا غزوہ احد کے اندر منافقین شریک ہوئے، احد میں واپس آ گئے تھے 300، یہی عبداللہ بن ابی جو تھا قیادت کر رہا تھا 300 منافقین کی، وہ سب جو تھے درمیان کے اندر واپس مڑ گئے، وہاں پہ پتا تھا کہ غزوہ ٹف ہے اس لیے وہاں سے واپس مڑ گئے۔ یہاں پہ ان منافقین کو پتا تھا، قرآن نے بھی اس کو ایکسپلین کیا کہ جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب ہمیں جو ہے ایکسپیکٹیشن ان کو ہوتی تھی کہ مسلمان یہاں پہ فاتح آ جائیں گے، مال غنیمت ملے گا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ نہیں یہ غزوہ ٹف ہے تو تب یہ پیچھے نہ چھپ کے بیٹھ جاتے تھے اپنی بلوں کے اندر۔ احد میں بھی انہوں نے یہ کیا، تبوک میں بھی، تمام غزوات کے اندر ان کی ہسٹری تھی، لیکن یہاں پہ غزوہ بنو مستلق میں they were very sure کہ یہ قبیلہ بنو مستلق والے مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے، اس لیے عبداللہ بن ابی خود اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے منافق تھے وہ بھی غزوے میں شریک ہوئے۔ کیوں شریک ہوئے؟ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہوا کیا، یہاں پہ کیا واقعہ ہوا؟ واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف تشریف فرما تھے تو اس کے 2 واقعات احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت جنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب ہے، اور دوسرا جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہوا یہ، پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجر صحابہ میں، مہاجرین جو کون تھے بھائی؟ جو ہجرت کر کے مدینہ سے آئے تھے، اور انصار جو مدینہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے جو بہت زیادہ لعاب، بہت زیادہ کھیل کود اور ہنسی مذاق کرنے والے تھے،
دیکھیں ہر شخص کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو یہ جو صحابی تھے جو غزوہ بنو مصطلق میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، صحابی تھے، ایمان والے تھے، مہاجرین میں سے تھے. تو یہ بہت زیادہ کیا تھے؟ رجل لعاب، بہت زیادہ جولی تھے، کھیل کود کرنے والے تھے. ایسے آپ کو پتہ ہے لوگ ہوتے ہیں جو بڑا ہنسی مذاق اور پورے جو ہے نا انٹرٹینمنٹ پوری دنیا کے سفر کے اندر لوگوں کو دل بہلا کے جو ہے نا وہ بہلایا ہوتا ہے لوگوں کا. تو انہوں نے کیا کیا؟ فَقَسَعَ انصاریًا. سٹارٹ کیسے ہوا واقعہ؟ انہوں نے، کیونکہ جو ایک جولی آدمی ہوتا ہے وہ مذاق میں کئی دفعہ کوئی الٹا کام بھی اس سے ہو جاتا ہے. تو انہوں نے مذاق کے اندر ایک انصاری صحابی کو ٹانگ مار دی. اب وہ ٹانگ شاید ان کو زور سے لگی، تو انہوں نے جیسے ہی جو ہے نا وہ ٹانگ پڑی، وہ انصاری صحابی چیخے اور کہا یا للانصار. وہ زمانے جہالت کی جو ایک عصبیت تھی وہ ایک دم جاگی اور کہا یا للانصار. یہ جملہ بولا جاتا تھا انصار کے جو ہے نا ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ میری مدد کرو، مجھے مار رہا ہے. دوسری طرف سے جب وہ مہاجر جو صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پورے اپنے قبیلے کو جمع کرے، حالانکہ صحابہ تھے سارے، تو انہوں نے آگے اپنی دفاع کے لیے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجرین میری مدد کرو. یہ زمانے جہالت کے جو ہے نا نعرے ہوا کرتے تھے اپنے قبیلے والوں کو بلانے کے لیے. اب قبیلہ تو ان کا اوس یا خزرج تھا جو انصار تھے، تو انہوں نے اب اپنے قبیلہ جو بن چکا تھا انصار، اب دو ڈویژن صحابہ کے اندر تھی، ایک انصار اور مہاجرین کی. جو انصاری تھے انہوں نے انصار صحابہ کو بلا لیا، حالانکہ واقعہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن سفر کی ایگزرشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ نا جب انسان ایگزاسٹڈ ہو اور گرمی کے اندر ہو، بھوک ہو، تو انسان کئی دفعہ چھوٹی سی باتوں کے اوپر فلیئر اپ ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا، وہ جو انصاری صحابی تھے وہ ان کے اس وجہ سے فلیئر اپ ہو گئے اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا. دوسری طرف سے جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ انصار اور مہاجر صحابہ آمنے سامنے ہو رہے، وہ کچھ زمانے جہالت کی جو اندر کچھ نہ کچھ جو تھوڑی بہت جو تھے نا پرانی یادیں تو تھیں اندر دل کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا وما بال دعوى اہل الجاہلیہ. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے اندر ابھی تک وہ جہالت کی جو چیزیں وہ باقی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو ٹھنڈا کیا. جب یہ بات واقعہ جو انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوا، ایک واقعہ اب سفر کے اندر واقعہ نا بہت جلدی پھیل گیا. دیکھیں 1000 کے قریب لوگ تھے لشکر کے اندر. اب یہ واقعہ پورا جو نا لشکر کے اندر پھیل گیا. لشکر کے اندر منافقین بھی تھے. منافقین تو کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور مسلمانوں کے درمیان ہم پھوٹ ڈلوائیں. جب عبداللہ بن ابی کو یہ بات پہنچی تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ قال عبداللہ بن ابی لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. یہ بھی انصاری تھا، مطلب مدینہ کا ہی تھا نا اپیرنٹلی. تو یہ کہنے لگا کہ یہ مہاجر، ان کی یہ اوقات کہ ہمارے ساتھ ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے ان کو جو ہے نا گھر دیے، جگہ دی، یہ ہم پہ حملہ کریں گے. حالانکہ واقعہ تو بالکل معمولی سا تھا. ہوا دینے کی کوشش کی، لڑائی پھوٹ کو اور بڑھانے کی، جو آگ تھم چکی تھی اس کو دوبارہ سے فلیئر اپ کرنے کی کوشش کی اور کہا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. ہم عزت دار لوگ ہیں یہاں کے، ہم یہاں کے جو ہے نا کسٹوڈینز ہیں، ہم نے ان کو جگہ دی ہے، ہم عزت دار ہیں. جب ہم مدینہ پہنچنے دو ہم ان بے عزت لوگوں کو، مہاجرین کو مدینہ سے نکال باہر پھینکیں گے. عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی عبداللہ بن ابی کی، اب وہ دوسری روایت کی طرف آئے. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی یوں کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کو بلایا اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی کو بھی بلایا. یہ ایسے جو ہے نا دو منہ سانپ ہوتے تھے، دول ان کے سٹینڈر ہوتے تھے. جیسے ہی عبداللہ بن ابی جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو کہا اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، قسمیں کھانا شروع کر دیں. حضرت زید بن ارقم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. اس نے یہ کہا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. یہ سردار تھا اور میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ اگر نبی علیہ السلام مدینہ میں ہجرت نہ کرتے تو یہ مدینہ کا نیکسٹ گورنر اور وہ رولر بن رہا تھا. اس کو رسول اللہ سے بغض تھا ہی ادھر حقیقت میں کہ میری سیٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قابض ہو گئے، نعوذ باللہ. لیکن جو تھا پکا ٹھکا منافق اور جو ہے نا ظاہر کے اندر مسلمانوں کا ساتھ جو ہے نا دیتا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی مخالفت.
اب جب رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قسم کے اوپر اعتماد کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ زید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. رسول اللہ نے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا. دیکھیں ایک لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے, ایک ذمہ دار کا کوئی معاملہ بڑھ رہا ہے تو اس کو جسے کہتا ہے کہ مٹی ڈالنی چاہیے ایسے معاملات کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو نا وہ ختم کرنے کی کوشش کی. اور زید بن ارقم تو جو پکے صحابی تھے, مسلمان تھے, ان کو کہا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو اور یہ عبداللہ بن ابی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں کہا. آپ نے معاملے کو رفع دفع کیا. اس کے اوپر حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے اتنا رنج پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جناب عبداللہ, میں سچ بول رہا تھا اور عبداللہ بن ابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا. دیکھیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول عالم الغیب نہیں ہوتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ علیہ السلام اس موقع کے اوپر عبداللہ بن ابی کو کہہ دیتے کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور زید بن ارقم سچ کہہ رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فیصلہ جو مطلب یہ کہا کہ یہ سچ بول رہا ہے عبداللہ بن ابی اور زید بن ارقم جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے موقع, اسی کے بعد پھر کیا ہوا, اسی موقع کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہوگی. ہم الذین یقولون اذا جاءک المنافقون, سورہ منافقون کی آیات, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ اعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اے نبی یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ انک لرسول اللہ, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول اللہ, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ولکن اللہ یشهد ان المنافقین ہم الکاذبون, اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. خیر عبداللہ بن ابی کے سارا جو کٹا چٹا تھا وہ قرآن نے کے کھول دیا. حضرت زید بن ارقم جو تھے وہ بالکل جو ہے نا ان کی سچائی کے اوپر قرآن آ گیا اور عبداللہ بن ابی ذلیل اور رسوا ہو گیا یہاں پہ. اور قرآن نے اس کے جملے کو جو اس کے زبان سے بول نکلا تھا اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. وہی عبداللہ بن ابی کہہ رہا تھا کہ تم ان مہاجرین کے اوپر اپنا مال پیسہ نہ خرچ کیا کرو, تم اپنا پیسہ اپنے پاس بچا کے رکھو. پھر کہنے لگا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل, ہمیں مدینہ پہنچنے دو, ہم جو عزت دار وڈیرے ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. قرآن نے وہ الفاظ نقل کر دیے. جب بالکل واضح ہو گیا اس کا جھوٹ عبداللہ بن ابی کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب کے پاس تو مطلب کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور کوئی ان کو جنہیں چیٹ نہیں کر سکتا تھا. عمر بن خطاب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے نقتل یا رسول اللہ ھذا الخبیث, اس خبیث کی میں گردن کاٹ دوں, یہ جھوٹا ہے, منافق ہے. یہ عمر بن خطاب کی پرسنالٹی, آلویز ریڈی, آلویز جو ہے نا وہ حق کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے تھے. منافق جو عبداللہ بن ابی کوئی ایزی پرسنالٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اس کی بہت فالوئنگ تھی. عبداللہ بن ابی کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا, لیکن عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت تھے, اللہ کے نبی نے کہا کہ لا یتحدث الناس انہ کان یقتل اصحابہ, میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں یہ بات کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کا قتل کرواتے ہیں. بظاہر تو مسلمان تھا نا, لوگ تو یہی جانتے تھے کہ مسلمان ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے اوپر, اسی سفر کے واپسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوپر شفیق تھے, اس کے لیے استغفار بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ واقعہ بھی اس موقع کے اوپر سورہ منافقون کی جو پوری آیات تھیں وہ بھی اسی کانٹیکس کے اندر نازل ہوئی. اب یہ عبداللہ بن ابی جو تھا, مطلب عبداللہ بن ابی, اب اس پورے واقعے سے بڑی اہم چیزیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگین کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ہمیں نظر آتے ہیں. غور کریں, سب سے پہلی چیز جو اس غزوے کے اندر, جب یہ پورا معاملہ جو تھا ایک فلیئر اپ ہوا تھا اور جو اس ٹائم پہ جو ہاٹ ڈسکشن تھی پورے قافلے کے اندر, یہ پورا واقعہ تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ صحابہ کو اور مصروف کر دیا, تھکایا. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل جو تھا نا سفر کو جاری رکھا, ایک پورا دن سفر کرتے رہے.
پوری رات سفر کرتے رہے، اگلا دن پھر صبح سفر کرتے رہے، یعنی کہ 1.5 دن تقریباً متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے رہے۔ عموماً یہ مزاج نہیں تھا آپ علیہ السلام کا، درمیان میں پڑاؤ ڈالتے تھے، لیکن مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر مصروف رہے تاکہ یہ ڈسکشن ختم ہو جائے اور یہ تھک جائیں۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں جیسے ہم نے 1.5 دن کے بعد تقریباً پڑاؤ ڈالا تو ایک دم جو تھا نا تھکاوٹ سے چور سے صحابہ ایک دم وہ جو ہے نا وہ سو گیا، تو وہ جو معاملہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اچھائی کے کاموں میں مصروف نہیں کرے گا تو برائی کے دروازے خود ہی کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تھکایا اس موقع پہ تاکہ یہ اس ڈسکشن اور گوسپ سے باہر نکل آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسٹریٹجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ کا فارغ ٹائم ہوگا نا تو پھر آپ موبائل پہ ریلز ہی دیکھیں گے، پھر آپ میچز دیکھیں گے، پھر آپ موویز نیٹ فلکس دیکھیں گے، پھر آپ جو ہے نا وہ غلاظت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اپنے آپ کو اچھائی کے اندر مصروف کر دیں اس سے پہلے کہ برائی آپ کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ رسول اللہ کی اسٹریٹجی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پری آکیپائی کر دیا، مصروف کر دیا، تھکا دیا تاکہ یہ جو گپ شپ اور ہو رہی ہے اور یہ جو باتیں اٹھ رہی ہیں یہ جو ہے نا وہ یہ ڈسٹ جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فارغ نہ بیٹھنے دیں۔ فراغت جو ہے نا یہ بہت بڑی شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ جو مصروف آدمی ہوتا ہے نا، مصروف آدمی وہ بہت سے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ جو فارغ آدمی ہوتا ہے نا، جو 9 to 6 کی جاب کرتا ہے اور 6 بجے آ کر جو ہے نا چل کرتا ہے، وہ 7 بجے گھر آ کے کیا کرے گا؟ یا تو بیگم سے لڑے گا یا جو ہے نا موبائل کے اوپر لگے گا۔ اکثر جو اس ٹائم میں وائفز ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں اپنے خاوندوں کے گھر پہ آتے ہیں، موبائل پہ نا ریل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل کے اوپر برباد کر رہے ہوتے ہیں، ریلز کو اسکرولنگ کر کر کے۔ بھئی وہی ٹائم کسی پروڈکٹیو کام میں لگا دو، تھکاؤ اپنے آپ کو، تھکاؤ نا۔ کس نے کائنات ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہو جائے گا اگر ہم دین کا علم پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، اور بڑی مشکل ہے جی، جاب بہت ٹف ہے، بہت ڈیمانڈنگ ہے، پہلے 6 بجے تک جاب پہ رہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے آئیں، دین سیکھیں۔ اپنے آپ کو مصروف کریں، اگر آپ جتنا مصروف رکھیں گے اتنا آپ کے لیے کیا ہے، آپ کی عافیت ہے۔ گناہوں سے بچنے، خاص طور پہ نوجوان، اکثر آپ انالیسس کر لیں، نوجوان اپنا جب فراغت ہوتی ہے تب گناہوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، جب مصروف ہوں گے نا تب گناہوں کی طرف رجحان، میں نہیں کہتا کہ ختم ہو جائے گا لیکن کم ہو جائے گا۔ اپنے مصروفیات کے اندر اچھائی کو ڈالیں، اگر آپ اچھائیوں کو نہیں ڈالیں گے تو وہ جو فارغ وقت ہے نا وہ گناہ لے لیں گے۔ جی دوسرا سبق دیکھیں، یہ رسول اللہ کی اسٹریٹجی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ یہ سیرت صرف قصہ نگاری نہیں ہے۔ دوسرا وصف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریپیوٹ کے بارے میں بھی بہت زیادہ فکر مند تھے۔ انسان کو اپنے ریپیوٹ کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور اوورال مسلم کمیونٹی کی ریپیوٹ کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابہ، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں اپنے اصحاب کا قتل کرتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹریٹ کیا؟ شروع میں تو لوگ اس کو ایمان والا سمجھتے تھے، اور جب رسول اللہ ممبر کے اوپر تشریف لاتے تو یہ کھڑا ہوتا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کہتا کہ لوگوں، یہ تم میں اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی بات کو غور سے سنو، اور میں تمہیں جو ہے نا وہ حکم دیتا ہوں کہ ان کی بات کو مانو، ان کی مدد کرو۔ دل میں نفاق تھا۔ تو مسلمان جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا پکا سچا مسلمان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حقیقت کا علم تو تھا، اللہ کے نبی تو اس کو مہلت دے رہے تھے کہ شاید ایمان لے آئے، شاید ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی موت خود مر گیا عبداللہ بن ابی۔ ہر دشمن کو مارنا نہیں پڑتا، کئی نا وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ شروع میں لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، مسلمانوں کا ہمدرد سمجھتے تھے، لیکن اس کے جو اصل رنگ تھے وہ صحابہ کے سامنے آنا وقت کے ساتھ شروع ہو گئے، اور خاص طور پہ غزوہ بنو مستلق کے وقت، اس موقع پہ
اور بعد میں اب ہوا کیا، جب یہ غزوے کے بعد جب واپس آئے تو جب یہ دوبارہ پھر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا نا، اس موقع کے، اس پورے انسیڈنٹ کے بعد ممبر کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا، وہی کہتا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات سنو، تو صحابہ اس کو پکڑ کے خود بٹھا دیتے تھے کہ ہمیں پتہ تو کتنا بڑا مسلمان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ. ہر چیز، ہر برائی کا جواب نہیں دینا ہوتا. سمجھ کے یہ بات، ہر برائی کا جواب نہیں دیا جاتا. لوگ آج کہتے ہیں کہ ہمارے ٹاکسک دوست ہیں، بہت ٹاکسک فیملی ہے میری، اور میرے جو روم میٹس ہیں وہ بہت ٹاکسک ہیں. بھئی ہر برائی کو سنپ نہیں کیا جاتا. سائلنس تھیریپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کبھی سائلنس بھی اڈاپٹ کر کے سیکھیں، زبان کو دبا کر علاج کرنا بھی سیکھیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی جو ہے نام دے دیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ، کہ مجھے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا، تو تھوڑا سا دے دیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض ہوتے کلام نہیں کرتے تھے اس سے. تھوڑا سا زیادہ نہ کریں، سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں کسی کی اصلاح کرنے کی نیت سے. ٹھیک ہے جی. تو ہر برائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا گلا کاٹ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو مہلت دی. یہ خود اپنی موت مر گیا بعد میں. اللہ کے نبی تو اتنے جو تھے اس کے اوپر شفیق تھے، آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگلا سبق یہاں پہ یہی ہے کہ ایک شخص کو اپنے فالورز، اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر نا نرم گو ہونا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر آپ کے کوئی سب آرڈینیٹ ہے یا آپ کے فالورز ہیں، صحابہ رسول اللہ کے کیا تھے؟ فالوور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی کا معاملہ کر رہے تھے، پتہ تھا منافق ہے، لیکن اللہ کے نبی نرمی کا معاملہ کر رہے تھے. اور قرآن نے اس کو یوں بیان کیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی اگر آپ سخت ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے منحرف ہو جاتے، آپ سے ادھر ادھر بھاگ جاتے. سختی، جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہ سخت مزاج نہیں ہوتا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سخت مزاج نہیں تھے. قرآن نے اس کو کہا کہ اے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے. اور بقول ابو سفیان، ہم پڑھ کے آئے، ابو سفیان نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کہ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہوں جیسے محمد سے اس کے اصحاب محبت کرتے ہیں. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ایسی محبت مجھے کہیں پہ نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایگزامپل ہے کہ عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. حالانکہ صحابہ کہتے اللہ کے نبی اس کی گردن کاٹ دیں آج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب یہ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، یہی عبداللہ بن ابی جس نے، آگے آپ کل انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اسی جنت سفر کے اندر کس طرح سے تہمت لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے لیے استغفار کی، اس کی قبر میں اترے، اس کی منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کو اپنا کرتا دیا، کیونکہ بظاہر تو مسلمان تھا نا، بظاہر مسلمان تھا. اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر رفیق تھے، شفیق تھے. قرآن نازل ہوا کہ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی اس کے لیے آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا اس کے حق میں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کروں گا عبداللہ بن ابی کے لیے. قرآن پھر نازل ہوا اور پھر رسول اللہ کو منع کر دیا کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم سواء علیہم. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے. اللہ کے نبی اتنے اپنی امت کے اوپر شفیق تھے. کبھی کوئی شخص اگر آپ کے اوپر زیادتی کرے نا تو اس نیت سے اس کو معاف کر دیا کریں کہ کہیں کل قیامت کے دن اس کو جو ہے نا میدان حشر میں کر روک لیا گیا اس جرم کی وجہ سے، اور اگر اس کو فرشتے جو ہے نا اس جرم کی پاداش کے اندر جہنم میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. ہے تو رسول اللہ کا امتی نا، یہ بھی تو جذبہ رکھیں. آپ کے معاف کرنے سے رسول اللہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا کل قیامت کے دن. اس کے بعد اسی سے جو ایک بہت اہم سبق ملتا ہے وہ ہے یہ جو نیشنلزم ہے کہ مسلمان بعد میں یا پاکستانی پہلے. نیشنلزم کی، ٹرائبلزم کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر؟ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ ما بالو دعوی اہل الجاہلیہ، کہ یہ اپنے آپ کو انصاری کہنا، مہاجر کہنا جو ہے نا یہ جہالت کی باتیں ہیں.
تمہاری ایک شناخت ہے تم مسلمان ہو. اللہ نے جو مختلف قبائل کے اندر ایمان والوں کو تقسیم کیا، قرآن نے اس کو بیان کر دیا سورہ حجرات کے اندر. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ صرف انسان کی آئیڈینٹی کے لیے ہے کہ یہ شیخ صاحب ہیں، یہ کون ہے، راجپوت صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ خان ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی. یہ صرف آئیڈینٹی ہے تاکہ جب کوئی شخص خان بولے گا تو ایک ذہن میں آٹومیٹکلی اس کی جغرافی سمجھ آ جائے گی، یہ بندے کی روٹس کہاں سے ملتی ہیں، KPK سے ملتی ہے. بلوچی کیا تو بلوچستان سے. یہ صرف آئیڈینٹی کے لیے، یہ ہماری جو ہے نا شناخت نہیں ہے. اپنے اندر سے اس جراثیم کو نکالنا ہے ہمیں. آج ہماری جگہ پہ پاکستان کے اندر بہت اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اگر ایک جو ہے نا ایک جگہ ایک بندہ کے سینئر پوزیشن کے اوپر ہے اور نیچے جو ہے نا وہ اپنے علاقے کا کوئی بندہ آ گیا تو اس کو جو ہے نا پرائیورٹی دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آخر میں جو ایک بہت بڑی عبرت اسی عبداللہ بن ابی کے واقعے سے ملتی ہے وہ ہے وفاداری. اسی عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے پکے سچے مسلمان، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی کا قتل کروانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اور میرے قبیلے والے جانتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوں. میرے قبیلے والے اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں، لیکن اس نے آپ کی مخالفت کی ہے، آپ کے اصحاب کی مخالفت کی ہے اور آپ کے بارے میں ایسی زبان درازی کی ہے. مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن کاٹ دوں. اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، آپ حکم فرمائیے. اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ یہ کام کسی اور سے لیں، کیونکہ اگر میں اس شخص جو اگر آپ کسی اور کے ذریعے سے اس کا قتل کروائیں گے تو میرے اندر اس شخص کا جو ہے نا وہ ایک غصہ اندر پیدا ہو جائے گا. بہرحال میرا باپ ہے، اگر کوئی تیسرا آدمی اس کو قتل کرے گا تو میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے گی، کس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا. تو آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کا قتل کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں عبداللہ، اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. وہی جو آپ کو بتاؤ، ہر سانپ کو نہیں قتل کیا جاتا، ہر سانپ کو نہیں مارا جاتا، کئی اپنی فطری موت مارے جاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے جب تک یہ ہمارے درمیان ہے. اور ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. یہاں سے وفاداری سمجھ آئی. جب وفاداری جو تھی، ایک طرف باپ تھا اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک طرف فیملی تھی اور دوسری طرف دین اسلام تھا. جب ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ہر چیز کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر لبیک کہیں. یہ نہ سوچیں کہ ہماری فیملی ہے، اس طرف ہماری جو ہے نا وہ خاندان والے ہیں، ہماری جاب کے ایشوز ہیں. بس جہاں پہ اللہ اور اللہ کے دین کے ٹکراؤ کے اندر کوئی چیز آ جائے، جیسے یہاں پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو کیفیت پیدا ہوئی، تو بس اس موقع پہ اللہ کا دامن پکڑ لیں. اور پھر انہی کے بارے میں آتا ہے، جب مدینہ کے اندر بالکل انٹر ہونے لگے تو یہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اپنے باپ کے سامنے، حالانکہ اپنے باپ کے بے حد فرما بردار تھے، اور کہنے لگے کہ جب تک رسول اللہ تجھے اجازت نہیں دیں گے مدینہ میں داخل ہونے کی تو اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتا ہے، تو داخل نہیں ہو سکتا. اور عبداللہ بن ابی سہم کے، امیجن کریں ایک باپ کے سامنے بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو اور کہہ رہے کہ پہلے معافی مانگے، معافی مانگ جو تو نے بکواس کی ہے، پھر تجھے مدینہ میں جانے کی اجازت ملے گی جب رسول اللہ اجازت دیں گے. رشتے اپنی جگہ کے اوپر، کوئی رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی رشتہ اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہی کہا قرآن کے اندر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 24 میں، قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها، تمہارے مال جو تم کماتے ہو تمہاری جابز کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، تمہارا گھر بار جو تم بڑا جو ہے نا زبردست انداز میں تم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، احب الیکم، وہ زیادہ محبوب تر ہے کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے. فتربصوا، تو بس انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ ایسے فاسق فاجروں کو کبھی معاف نہیں کرتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ہے شاید یہاں پہ نا. ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.